السلام علیکم دوستو، جیسا کہ ہم جانتے ہیں دنیا میں اسلام مذہب سے پرانے مذہب بھی ہیں۔ حالانکہ وہ بھی اسلامی مذہب تھے، لیکن ان کے کتابوں میں تبدیلی کرنے اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی وجہ سے بھٹک گئے ہیں۔ انہی میں سے ایک مذہب ہے یہودیت۔ آج ہم یہودیت مذہب کے بارے میں جانیں گے کہ ان میں شادی لوگ کیسے کرتے ہیں، کیا مقصد ہے شادی کرنے کا۔ دوستو، یہودیت میں شادی کو مرد اور عورت کے درمیان ایک ایسا بندھن تصور کیا جاتا ہے جس میں خدا بذات خود شامل ہے۔ یہودیوں کے یہاں شادی کا واحد مقصد افزائش نسل نہیں ہے، لیکن اس عمل کو افزائش نسل کے ربانی حکم کے پورا کرنے کا ذریعہ بتایا گیا ہے۔ اس مقصد کے پیش نظر جب مرد و عورت شادی کے رشتے میں منسلک ہوتے ہیں تو انہیں یکجان دو قالب سمجھا جاتا ہے۔ اگر کوئی یہودی مرد شادی نہ کرے تو تلمود کی نگاہ میں وہ ایک نامکمل مرد ہے۔ عصر حاضر میں بعض یہودی فرقے ہم جنسی کی شادی کو درست سمجھتے ہیں اور افزائش نسل کے مقصد کو کمتر خیال کرتے ہیں۔ دوستو، یہودیت ازدواجی نظام پر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے یہاں عورت کا مقام نہایت پست ہے، اور اس کی وجہ یہ سمجھی جاتی ہے کہ حوا علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کو ممنوعہ پھل کھانے پر اکسایا اور اسی وجہ سے وہ جنت سے نکالے گئے، اور اسی بنا پر عورت کو مرد کی غلامی کرنے کی سزا ملی ہے۔ یہ لکھا ہے بائبل میں، اللہ عالم۔ دوستو، جو عزت عورت کو اسلام دھرم میں ملی ہے وہ کسی دھرم میں نہیں ملی اور نہ ملنے والی ہے۔ دوستو، تمدن عرب میں یہودی معاشرے میں عورت کی حیثیت ان سخت الفاظ میں بیان کی گئی ہے: گھوڑا اچھا ہو یا برا ہو اسے مہمیز کی ضرورت ہے، یعنی کہ گھوڑے کو چابک کی ضرورت ہے، اور عورت اچھی ہو یا بری ہو اسے مار کی ضرورت ہے۔ دوستو، یہودیت میں عورت کی شادی خاوند کی خدمت اور اولاد پیدا کرنے کے لیے ہے۔ اگر کسی کے یہاں کئی سال تک اولاد نہ ہو تو وہ بلا جھجک دوسری شادی کر سکتا ہے۔ اس کام کے لیے اسے اپنی بیوی سے کچھ کہنے سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں، یہودیوں کو ان کے مذہبی تعلیمات کے ذریعے سے یہ حقوق حاصل ہیں کہ وہ جب چاہیں ایک ادنیٰ سی ادنیٰ غلطی پر عورت کو گھر سے نکال باہر کر سکتے۔ سید امیر علی لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت سے پہلے بنی اسرائیل کے یہاں تعدد ازدواج کا دستور تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے قائم رہنے دیا، یہاں تک کہ انہوں نے اس کی کوئی حد مقرر نہ کی۔ دوستو، یہودیت میں بھی منگنی کا تصور بھی پایا جاتا ہے، اسی لیے یہودیت میں بھی شادی کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے: ایک منگنی اور دوسرا شادی۔ منگنی شادی کا اعلان ہوتی ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو سکے کہ ان کی شادی عنقریب ہونے والی ہے۔ یہودی دائرۃ المعارف میں ہیں۔ یہودی معاشرے کے مطابق شروع سے ہی شادی کے دو مراحل ہیں: ایک منگنی اور دوسرا شادی۔ یہ وہ تقریب ہے جب ایک عورت اپنے منگیتر کی بیوی بنتی ہے، اور پھر وہ عورت اپنے شوہر کے مننے یا طلاق کے بغیر کسی اور سے شادی نہیں کر سکتی۔ یہودیوں میں منگنی تین قسم یا تین طریقوں سے ہوتی ہے۔ یہ تینوں طریقے مشنا میں مذکور ہیں۔ نمبر ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ لڑکا منگنی کے طور پر لڑکی کو کچھ رقم دے دیتا ہے، جو اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ ان کی آپس میں منگنی ہو گئی ہے اور اب یہ قانوناً ایک دوسرے کے منگیتر ہیں۔ زیادہ تر اس قسم کی منگنی میں پیسے کی بجائے انگوٹھی دی جاتی ہے، جو منگنی کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ دوسرا طریقہ منگنی کا یہ ہوتا ہے کہ لڑکا اور لڑکی آپس میں ایک معاہدہ کر کے لکھ لیتے ہیں، اور یہ لکھا ہوا معاہدہ ان کی منگنی کی علامت ہوتا ہے۔ تیسرا طریقہ منگنی کا یہ ہوتا ہے کہ یہودی معاشرے میں بہت کم پایا جاتا ہے۔ یہ طریقہ، اس میں لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کے ساتھ جنسی میل ملاپ کر لیتے ہیں اور یہی ان کی منگنی شمار کی جاتی ہے۔ دوستو، ان تین طریقوں میں سے آخری طریقے کو تو قدیم یہودی علماء نے ناجائز قرار دیا ہے، اور دوسرا طریقہ یہودی معاشرے میں بہت کم پایا جاتا ہے۔ یہودی معاشرے میں پہلا طریقہ ہی زیادہ تر رائج ہے، یعنی انگوٹھی یا رقم کے ذریعے کسی سے منگنی کرنا۔ قدیم یہودی علماء نے منگنی کے آخری طریقے کو قبول نہیں کیا، اور یہ یہودیوں میں رائج نہیں ہے۔ شادی کا دوسرا طریقہ بھی آج کل بہت کم ہے، پہلا طریقہ ہی آج کل اور ہمیشہ سے رائج ہے۔ شادی میں زیادہ کردار مرد ہی کا ہے، لیکن عورت کی رضامندی کے بغیر اس سے شادی کی کوئی وقت نہیں ہے۔
دوستو، رشید احمد صاحب اپنی کتاب تاریخ مذاہب میں یہودیوں کی شادی کے بارے میں لکھتے ہیں، یہودیوں میں شادی کا طریقہ بہت سادہ اور دلچسپ ہے۔ منگنی کا اعلان شادی سے پہلے کر دیا جاتا ہے۔ شادی کے دن روزہ رکھنے کو مستحسن سمجھا جاتا ہے، یعنی کہ اچھا۔ شادی کی رسم سہ پہر کو مجلس میں ادا کی جاتی ہے، جس میں کم از کم 10 بالغوں کی موجودگی ضروری سمجھی جاتی ہے۔ مجلس کی عمارت میں ایک ریشمی کپڑے کا شامیانہ تیار کیا جاتا ہے۔ خالی گلاس کو فرش پر رکھ دیا جاتا ہے، یعنی کہ نوشہ جس کو کہا جاتا ہے۔ دولہا اس کو توڑ دیتا ہے اور حاضرین مزل طوب یعنی کہ خوش قسمت چلاتے ہیں۔ دوستو، یہودی شادی کے لیے ایک اور لازمی امر یہ ہے کہ اس تقریب میں کم از کم 10 لوگ ضرور موجود ہوں، جن کی موجودگی میں نکاح کی تقریب مکمل کی جا سکے۔ یہ 10 لوگ اس شادی کے گواہ ہوں گے کہ اگر کوئی عدالتی مسئلہ پیش آ جائے تو ان گواہوں سے شہادت لی جائے گی۔ ان میں ایک ربی بھی ہونا چاہیے جو تورات کی کچھ آیات اور دعاؤں کو تلاوت کرے گا اور اس نئے جوڑے کو خدا کی رحمت کی دعا دے گا۔ یہودی دائرۃ المعارف میں ہیں۔ شادی کے موقع پر 10 افراد کی موجودگی لازمی ہے، جن میں سے ایک ربی ہو جو تورات میں سے دعائیں پڑھے۔ دوستو، یہ تھی ویڈیو یہودیوں کی شادی پر کہ وہ کیسے کرتے ہیں اور ان کی شادی میں کیا شرط ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک، کمنٹ، شیئر ضرور کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جلد ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ۔